میرے 2.5 سال پہلا سال تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. میں زندگی میں کوئی الیکشن نہیں جیتا تھا, پہلا الیکشن جیتا اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیتا. مجھے چیف منسٹر بنایا گیا اور اکثر یہ لوگ ادھر گلگت بلتستان میں کہتے تھے, کئی جرنلسٹ کہتے تھے کہ یار یہ ابھی کم عمر ہے, اس کی تو آگے کوئی رسائی بھی نہیں ہے, کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے, یہ کیا کرے گا گلگت بلتستان کے لیے. اور یہ حقیقت بھی تھی, کوئی رسائی نہیں تھی ہماری. لیکن جب ہم خان صاحب سے ملے تو مجھے لگا کہ جتنا جذبہ مجھ میں ہے بحیثیت چیف منسٹر گلگت بلتستان کے لیے, اس سے کہیں جذبہ زیادہ عمران خان کے دل میں تھا گلگت بلتستان کے. عمران خان وہ واحد پرائم منسٹر تھا جو 2 دفعہ ہمارے یوم آزادی کے دن آئے. 75 سال کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. عمران خان وہ واحد وزیر اعظم تھا جو ہمارے کیبنٹ کی حلف برداری میں ہے, کوئی نہیں ہے آج تک. اور عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے اس حلف برداری کے دن اعلان کیا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیں گے, جس کے اوپر کمیٹی بنی, جس کے اوپر ہم نے ادھر سے قرارداد پاس کی, ہماری کمیٹیز بنی, ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا, پھر دوسرا بنا, پھر تیسرا بنا. کئی ایشوز کے اوپر ڈیڈ لاک آیا. شروع میں ڈیڈ لاک 3 مہینے تو ہمیں قرارداد پاس کرنے میں ہی ہے. پھر جا کے مارچ اپریل میں جس وقت ہم ٹیبل کرنے کے تیاری میں تھے تو عدم اعتماد ٹیبل ہوئی. ہمارا نصیب نہیں تھا. اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جب دوبارہ ہمیں موقع ملے گا تو یہ آئینی ترمیم ہم ضرور کریں گے گلگت بلتستان کی, اور یہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جب ہم بیٹھے اس میں اور NFC کے شیئرز ہم نے کیلکولیٹ کیے تو ہمیں کئی چیزیں اس وقت پتہ چلی. جب فائنینشیل چیزیں ہم نے ڈسکشنز پہ گئے, ہم نے فارمولاز کیلکولیٹ کیے, تو میں یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم آج NFC میں ہوتے تو ہمارا جو بجٹ ہے جو 2022 میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, جو 7,000 ارب روپے کا اس میں تھا جو وفاقی بجٹ پہ, تو اس پہ ہمارا شیئر تقریباً اگر 2 کیٹیگریز میں تھا تو ایک 129 بلین تھا, ایک اراؤنڈ 140 سمتھنگ بلین پہ تھا. اور ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ ہمیں 47 پلس میرے خیال میں 18 کے کچھ تھا جو کیا کہتے ہیں جو ہمارا ADP کا تھا, یعنی 65 بلین کے قریب رفلی ہمیں. اور یہ بھی جو کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی آئینی امینڈمنٹ کے دوران ہمیں پتہ چلا, اور اس پہلے سال میں بھی ہم انپریسیڈنٹڈ بجٹ لے کے, اور ہم اس وقت کے فورن ہمارے فائنانس منسٹر سے ملے تو انہوں نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کیا اور انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ گلگت بلتستان کے بجٹ کو ہم ری وزٹ کریں گے اور NFC ہو یا نہ ہو ہم سپورٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے سپورٹ کی تھی. ہم 32 ارب سے پہلے سال میں 47 ارب پہ گئے, اور جس وقت جب دسمبر میں ہماری حکومت بنی بجٹ آلریڈی آیا تھا, اس کے باوجود ہمیں تقریباً 5 ارب روپے کی ایڈیشنل گرانٹ جو آج تک ہمیں تاریخ میں کبھی نہیں ملی, پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ ملی. اور یہی تھا کہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے خان صاحب کے دور میں. ہمیں ریگولر بجٹ میں بڑھوتری ملی, ADP ہماری بڑھ گئی, ہمارا PSDP 2 ارب سے 10 ارب, جس وقت حفیظ صاحب ادھر چیف منسٹر تھے اس وقت 2 ارب سے 10 ارب کر دیا گیا, اور پھر 10 ارب سے 20 ارب کر دیا گیا. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جس کے اوپر یہ PDM بہت زیادہ شور کرتی تھی, جو کبھی زندگی میں ہی ملا نہیں تھا, انہی کے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ پیکج میں ہمیں ملا. 4G کا ہم نے آکشن کیا. انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم نے بنایا سکردو کا, ایک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی ہم نے کروائی گلگت کی, سٹارٹ کی. اس کے علاوہ بے تحاشا ہم ایک رستے سے ملتے تھے KKH کے ذریعے, ابھی 50 ارب کا ریزر کا بن رہا ہے. یہ آپ صافی حضرات ابھی AVR کا آپ لوگوں نے کام دیکھا, شگرتن کا ہوگا, شاہراہ نگر کا ہوگا, دارال تانگیر کا ایکسپریس وے ملے گا, اس کے بعد پیجو روڈ ہے اور گانچے, یہ ہمارے اس کے اندر تھے. اس کے علاوہ پاور پروجیکٹس کہیں زیادہ پائپ لائن میں, شتنگ نالا ہو گیا, شگرتن ہو گیا, ہرپو, واڑی, عطاباد, اچھا ہینزل, ان سب کی فنڈنگز پچھلے جو تھے جو 10 سال سے چلے تھے ان کی فنڈنگز برابر کی, نئے پروجیکٹس دیے. تو یہ وہ
جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی نے نہیں کیا تھا، یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا، اور اتنی زیادہ توجہ تھی کہ یہ صرف کاغذات کی حد تک نہیں تھا، یہ ایک ایک دن میں ہمیں ایکنک کرا کے دیا، یہ ایک ایک دن میں ہمیں CDWPs کی جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہمارا پیکج تھا وہ سب کا سب پہلے سال میں اپروو ہوا، جس کا سارے صحافی، کئی صحافی تھے جو مذاق اڑاتے تھے، جو کئی تو ایسے تھے جو اپروول کے بعد بھی کہتے تھے، تردید کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کئی سیاسی لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ سب مذاق ہے، نہیں ہوگا، جب ایکنک ہو گئی تو ان کو سمجھ آ گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص گلگت بلتستان کے لیے اتنا سب کچھ کرے تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اور پاکستان کا مسئلہ یہی کہ آج تک پرائم منسٹر کوئی بھی رہا 3-4 سال سے اوپر رہا ہی نہیں۔ تو جو ریموٹ ایریاز ہیں، بلوچستان ہے، کراچی ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان ہے، یا کشمیر ہے، یا پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب ہے، یا اندرون سندھ ہے، یہاں پر کبھی بھی توجہ نہیں رہی۔ جہاں پر ووٹ ہے اور جہاں پر کولیشن پارٹیز کے جو بلیک میلرز بیٹھے ہوتے تھے، ہمیشہ ادھر ہی بجٹ گیا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تھا کہ کووڈ کے باوجود ہمیں اتنا کچھ فنڈ ملا تھا۔ پھر کیا ہو گیا؟ جس طرح میں سمجھتا ہوں پاکستان پورے بھر کی کم بدقسمتی رہی، ہماری زیادہ بدقسمتی رہی اس رجیم چینج کے نتیجے میں PDM کی حکومت ہے۔ PDM کی حکومت جب آئی، انہوں نے سب سے پہلے 8 ارب سے 4 ارب کی سبسڈی، جو کہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا تو دوبارہ 8 ارب کی، 7,000 ارب سے 9,000 ارب روپے بجٹ کیا انہوں نے، 9,000 کچھ کیا، تقریباً 25 سے 30% بجٹ بڑھا تمام صوبوں کا۔ چونکہ وہ NFC میں تھے تو تمام صوبوں کا بجٹ بڑھ گیا۔ ہمارا بجٹ کاٹا کیونکہ ان کو کاٹنا آسان ہے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان ہے، ادھر کاٹنا آسان ہے، یہاں پہ کوئی پوچھ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں، اکثر لوگوں نے پھیلایا کہ بھائی ہم وفاق کے ساتھ ملے، نہیں، ہم نے 1000 بار ان کے ساتھ میٹنگز کی اور ہر کمٹمنٹ کے اوپر یہ بالکل مکر گئے، امپلیمنٹ نہیں کیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا۔ اور ہم نے کیبنٹ سے اپروول لی تھی، اور اس بجٹ کا میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر اس بجٹ پہ آپ نے ہمیں نہیں دی، ہمارا جو مطلب چلو اور کچھ نہیں تو 25% تو بڑھاؤ، 47 ارب روپے خان صاحب جو ہمیں بجٹ پہ 32 ارب سے 47 ارب بڑھا کے کہتے وہیں 47 ارب روپے چھوڑے۔ اور آج کا جو بجٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگلے 4 مہینے کی ملازمین کی سیلریز ڈیفیسٹ میں، اور بجٹ اس سال مطلب پہلے سال انہوں نے 9,000 کچھ کا ارب بجٹ دیا، اس سال 14,000 ارب روپے کا بجٹ دیا، یعنی 7,000 سے 14,000 پہ گئے۔ NFC کی وجہ سے سب صوبوں کا بڑھ گیا ہے، گلگت بلتستان کا انہوں نے ادھر رکھا ہوا۔ ہم کہاں سے لائیں پیسے؟ گلگت بلتستان کہاں سے پیسے لائے؟ ہم چائنا سے مانگیں، کدھر سے مانگیں؟ امریکہ سے مانگیں، UN سے مانگیں، کیونکہ یہ تو نہیں دے رہے۔ تو ہم نے کیبنٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے بجٹ کے اوپر، اور میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ مسئلہ ادھر حل ہو جائے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں سرحد پار کشمیر میں G20 کی انہوں نے وہ میٹنگز کی، وہاں پر G20 کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ جو خطہ ہے یہاں پر بجٹ کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں۔ تو یہ خبر ہمارے لیے، میرے لیے مطلب یہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر جائیں، لیکن پھر تنگ آمد جنگ آمد، ہم بالکل تیار تھے۔ 29 جون کو آخری ٹائم پہ یہی چیف سیکرٹری صاحب تھے، مجھے امید دلا رہے تھے کہ دیں گے دیں گے دیں گے۔ تو یہ 4 جولائی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ہم، اگر میں ہوتا تو میں ضرور جولائی اگست اسٹریٹ اوے ہم سپریم کورٹ جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، گلگت بلتستان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دے دو۔ ہم متنازع ہونے، ہم مورلی فزیکلی ہر چیز پہ سپورٹ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے جو مقبوضہ کشمیر میں جو سٹرگل ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ اور اسی سٹرگل پہ ہم آرٹیکل 1 میں نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو حدود ہیں اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے اس میں آرٹیکل 1 میں ہم نہیں ہیں۔ ہم نے قربانی پاکستان کے لیے دی اور ہم پاکستان میں نہیں ہیں۔ برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سٹانس ہے کشمیر کا۔ تو جب آرٹیکل 1 میں نہیں ہے تو ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں، ہم سینٹ میں نہیں ہے، ہم NFC میں ہمارا شیئر پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔
تو جب ایک ایسا خطہ ہے تو آپ اس کو اس کے شیئر سے تھوڑا زیادہ دے دو. چلو زیادہ نہیں دے سکتے تو وہیں دے دو جو باقی صوبوں کو آپ کے NFC کے شیئر کے حساب سے بنتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں امریکہ کے بجٹ سے دے دو, تم ہمیں انڈیا یا چائنا کے بجٹ سے دے دو, تم ہمیں وہیں دے دو جو KP, پنجاب, سندھ, بلوچستان کا بجٹ بنتا ہے NFC میں. ہم اگر ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو ٹیکس کو چھوڑ دو, باقیوں کا کر دو, کیلکولیٹ کر دو اس فارمولے کے حساب سے. سی پیک, پورا سی پیک گزر گیا. ہم جس وقت آئے تو کووڈ تھا, چائنا پورا بند تھا. ابھی ریسنٹلی جس وقت ہم ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد میں ریکویسٹ بھیجتا تھا کہ چائنا جائیں, کیونکہ میں سی پیک کو پرسو کرنا چاہ رہا تھا. تو جو پہلی ہماری انٹری ہوئی تھی وہ عید سے 5 دن پہلے تھی, اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی تھی کہ سی پیک بالکل ہمارے لیے کھلا ہے اور ہمیں پروجیکٹس مل سکتے ہیں. میں یہیں PDM سے پوچھنا چاہوں گا کہ 10 سال تمہاری حکومت رہی کہ تم لوگوں نے سی پیک کے پروجیکٹس میں جب سٹارٹ ہوا تھا, PTI کی مرکز میں حکومت آئی تو انفراسٹرکچر سب بند ہو چکا ہوا تھا, اور اگر اس پہ بھی کوئی کوشش ہونی ہوتی تو کووڈ پہ تو چائنا مکمل ہی بند تھا. اس کے باوجود سی پیک کا جو ایک پروجیکٹ ہے 10 JCC کی میٹنگ میں, مطلب میں بہت زیادہ جذباتی ہوا. تو ادھر اسد عمر صاحب نے مجھے کافی ٹھنڈا کیا اور میں نے ان کو پوری سچویشن بتائی. 10 JCC میں جو تھاکوٹ سے رائیکوٹ کی جو اس وقت اپروول ہوئی ہے, وہ آدھا جو ہمارا تھاکوٹ سے جا کے ڈیم تک کا جو حصہ آئے گا وہ سی پیک کے اندر ہے. گوادر بن رہا ہے, گوادر اسپیشلی ٹریٹ ہو رہا ہے, بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایگزٹ پوائنٹ ہے. پنجاب میں ہو رہا ہے, KP میں ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹس. گلگت بلتستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ AJK میں بھی میرے خیال میں 1-2 پروجیکٹس ہیں سی پیک. گلگت بلتستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کوئی سی پیک کا پروجیکٹ ہے؟ تو یہی وجہ یہ ہے کہ جس خطے سے کوئی سپورٹ نہ ہو, جہاں کا نیشنل اسمبلی کا ممبر نہ ہو, یا جہاں سے کسی کو ووٹ نہ ملے, تو آج تک ہمیں کوئی لیڈر ملا نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف پولیٹیشنز ملے, وہ بھی ایک مخصوص قسم کے پولیٹیشنز جنہوں نے اخلاقیات بھی تباہ کی, جنہوں نے کردار بھی تباہ کی, اور جو ہر منافقت کو اور مفاد پہ مبنی فیصلوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سیاست ہے, جس سیاست میں یہ چلتا ہے. یہ جھوٹ ہے. نہ یہ مذہب میں, نہ یہ کسی بھی مہذب سوسائٹی میں, جو معاشرے جو مسلمان نہیں ہے, جو اسلامی معاشرے نہیں ہے, وہاں پر بھی یہ سیاست نہیں ہے منافقت کی جو یہاں پر اس مخصوص طبقے نے, ٹولے نے بنائی ہوئی ہے. تو واحد جو ہماری امید ہے وہ خان صاحب ہے کہ خان صاحب اگر شروع میں ہوتے, جس وقت یہ سی پیک پروجیکٹ تھا, تو گلگت بلتستان کا بھی مس نہ ہوتا. اور اگر خان صاحب کی حکومت نہ گئی ہوتی تو اگلے 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر سی پیک کے بھی بڑے پروجیکٹس آتے. تو یہ جو دکھ ہے ہمیں, وہ وجہ یہی ہے کہ ایک جو لیڈر ہے جس کے ساتھ اب پوری قوم ہے, اس کو اتنے گندے اور غلیظ مقدموں میں, مطلب ایک آپ نے کسی پہ ظلم و ستم کرنا تو کوئی ایسا ایکسکیوز بنائے کہ چلو آدھا سا کو مان جائے. مطلب جس حساب سے یہ رجیم کر رہی ہے, انہوں نے تو مطلب کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے, یا یہ پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یا اس قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے. اور بالخصوص میں ضرور کوٹ کروں گا کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی وہ سٹیٹمنٹس جس میں انہوں نے کہا, جنرل باجوہ کو کوٹ کر کے کہا کہ یہ تو 2019 میں ہی رجیم چینج ہو رہی تھی, وہ تو 2020 میں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں, وہ تو کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج نہیں ہو سکی, اور جو ہی کووڈ ہٹ گیا تو ہمیں تیار کیا گیا. تو پھر بھی اگر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر یہ سچ ہے تو پھر اگر جنرل باجوہ کسی کی ریڈ لائن ہے تو پھر عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے.
ہمارے پاس ریڈ لائن والا مارکر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ہماری رگوں میں خون ہے، سرخ رنگ کا خون، اور انشاءاللہ تعالی اسی خون سے ہم ریڈ لائن لگائیں گے خان صاحب کے ارد گرد، اور ہم دیکھیں گے کہ کون کراس کرتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ توشہ خانہ کے ایک جس طریقے سے کیس کیا گیا، اور یہ سب کو پتا تھا کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ الیکشن مینج نہیں ہو رہا، اور فیصلے کے بعد وہ جج بھاگ گیا، وہ جج جس کے فیس بک سے پی ٹی آئی کے خلاف انتہائی نفرت انگیز ٹویٹس، طنزیہ ٹویٹس ہوتی تھی، اور جس کو بار بار کہنے کے بعد بھی وہ جج کو شرم ہو تو جج خود ہی چھوڑ دے، وہ جج نے نہ کیس چھوڑا کیونکہ پنشمنٹ دینی تھی۔ یہ پنشمنٹ عمران خان کو نہیں ہے، یہ پنشمنٹ 23 کروڑ عوام کو ہے۔ یہ 23 کروڑ عوام کو جس طرح بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہانکا جا رہا ہے، جس طرح 5 جولائی کو گلگت بلتستان میں اسمبلی میں اندر ہانکا گیا، اسی طرح 23 کروڑ عوام کو ہانکا جا رہا ہے، اور کر کے یہ اب ایک جیل میں جا کے کیا کریں گے؟ آگے کیا کریں گے؟ الیکشن ڈیلے کریں گے، مزید ڈیلے کر لیں، پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر ایک موو جو ہے وہ الٹی پڑی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ ظلم۔ اور خان صاحب سے میری جب بات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے ایک میسج کیا کہ کسی چیز پہ پریشان نہیں ہونا، کسی چیز پہ پریشان نہیں ہونا، جس طرح ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، جس طرح ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، اس طرح اس ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا۔ خان صاحب اب ایک استعارہ بن چکا ہے، اب ایک منزل بن چکی ہے، اور نشان منزل ہے، ایک امید ہے، اور وہ کسی طور پہ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آنے والا، اور یہ جتنی سختی کریں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی۔ آج تو مجھے یہ بھی کئی دنوں سے خبریں مل رہی ہیں کہ بیٹ کا نشان اٹھایا جائے گا، بیٹ کا نشان اٹھایا جائے گا، اور پھر ایک پارٹی آئے گی مخصوص جو آج کل بنائی گئی ہے کہ بیٹ کا نشان شاید وہ مانگے۔ مطلب شرم کہیں اگر ملتی تو خرید کے بھی دے دیتے ان کو، لیکن اس سے بھی نہیں ہونا تھا ان کا کام، کہ اتنی شدید بے شرمی ہے۔ تو میں یہ جو طاقتور لوگ ہیں اس وقت، با اختیار لوگ ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اتنی کالک نہ ملے اس قوم کے چہرے پہ۔ یہ آپ ہی کی قوم ہے، یہ آپ کا ملک ہے، اتنی بے شرمی نہ کروائیں کہ لوگوں کو یہ تاریخ پڑھتے ہوئے شرم آ جائے۔ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ جو فیصلے کرنے اس قوم نے کرنے، اس قوم کو کرنے دیا جائے، اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے، اس قوم کی بھلائی، اس ملک کی بھلائی، کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ ایک نعرے نظریے کے اوپر بنی ہے۔ اس طرح کا ملک پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ مطلب ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا یہ دیش ہے، اور 75 سال کا آپ پڑھیں تو سر شرم سے جھک ہی جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اب وہ وہاں پہ عذاب نہیں آتا، وہاں پہ نااہل حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا، میں نے قریب سے دیکھا، تو میں نے یہی سمجھا کہ پچھلے جو ٹائم تھا شاید اللہ کی کوئی ناراضگی رہی ہوگی ہم سے، تو وہ ناراضگی ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک لیڈر ملا۔ تو ہم پہ اب لازم اور فرض ہے اس پوری قوم پہ کہ ہم نے ہر حال میں، ہر صورت میں جہاں پر بیٹھے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے نظریے کو سپورٹ کرنا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اگر آج ہم عمران خان کو مس کر گئے تو پھر پتہ نہیں اگلے 75 سال یا 175 سال اسی طرح اس قوم نے پھر دھکے کھانے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب بھرپور اس کا لائے عمل بنانے والے ہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ سٹارٹ جو کل کا دن ہے، جو سربراہ آ رہا ہے سنیں گلگت بلتستان میں، ڈاکو اعظم، میں پورے گلگت بلتستان میں سب سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیں میں خان صاحب کی ایک آپ کو تقریر سے ہی ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا، جو میں بار بار سنتا ہوں، کہ کوفے کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین پاک حق اور سچ پہ، لیکن انہوں نے
کربلا کے شہداء کا ساتھ نہیں دیا یزید کے خوف سے. یہ آج محرم کا مہینہ ہے, اسی کا درس ہے. آپ خود اپنے دل پہ فیصلہ کریں کہ حق اور سچ پہ کون ہے. یہ جو کل آ رہے ہیں ادھر, ہم پروٹیسٹ اور اسٹرائک کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے یا بازو پہ کالی پٹی باندھے اور گھر پہ, گاڑی پہ, سائیکل پہ, جہاں پر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگائے. اور بائیکاٹ ہے اس وزٹ کا, کیونکہ اس نے 1.5 سال میں گلگت بلتستان کا ہر قسم کا حق غصب کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو ہر شہر میں, کیونکہ یہ ہماری یوم آزادی اور یہ آزادی کی ہی تحریک ہے, یہ وہ دن ہے جس کے لیے پاکستان کی جس امید کے لیے ہم نے پاکستان جس نظریے کے تحت بنایا تھا, اسی نظریے کے حصول کے لیے یہ تحریک چل رہی ہے خان صاحب کی زیر سربراہی. تو 14 اگست کو ہر شہر میں ریلی ہوگی اور پاکستان کا پرچم ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہوگا. اور میں آخر میں تمام سننے والوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ, مجھے پتہ ہے کیونکہ ظلم جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک بھر میں, تو جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بالکل پیسفل پروٹیسٹ آپ شامل ہو جائیں اور پرچم پاکستان تحریک انصاف کا ضرور لگائیں. یہ آپ کی طرف سے ایک رائے کا اظہار ہوگا, چاہے سائیکل ہے, چاہے ریڈی ہے, چاہے گھر ہے, چاہے آپ کا ٹینٹ ہے, چاہے آپ کا گھر ہے, چاہے آپ کا دفتر ہے, پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگائیں اور یہی تحریک انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں شروع کریں. بہت بہت شکریہ.